صلاح الدین ایوبی اور فلسطین کی کہانی۔ صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جسے عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ اسلام کے عظیم ترین جرنیلوں اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی اور کارنامے خاص طور پر صلیبی جنگوں کے تناظر میں اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد نسل سے تھا اور وہ 1137 خو یا 1138 خو میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی دمشق میں گزاری، جہاں انہوں نے دینی اور فوجی تربیت حاصل کی۔ ابتدائی زندگی اور عروج۔ صلاح الدین نے اپنے چچا شیر کوہ کی زیر نگرانی فوجی زندگی کا آغاز کیا۔ شیر کوہ ایک زنگی جرنیل تھے جو مصر میں فاطمی خلافت کے معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ 1169 میں جب شیر کوہ کا انتقال ہوا تو صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اس وقت مصر فاطمی شیعہ خلافت کے تحت تھا، جبکہ صلاح الدین سنی عباسی خلافت کے حامی تھے۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو عباسی خلافت کے ساتھ منسلک کر دیا۔ 1174 تک صلاح الدین نے خود کو مصر اور شام کا سلطان قرار دے دیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صلیبی جنگیں اور حطین کا مارکا۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا، جو پہلی صلیبی جنگ 1099 جنگ کے بعد سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس وقت فلسطین کا بیشتر حصہ صلیبی ریاستوں کے زیر انتظام تھا، جن میں مملکت یروشلم سب سے نمایاں تھی۔ صلیبیوں کی مسلسل جارحیت اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کے واقعات نے صلاح الدین کو فیصلہ کن کارروائی پر مجبور کیا۔ خاص طور پر رینالڈ آف شاتیلون نامی صلیبی سردار کی شرانگیزی عروج پر تھی، جس نے حجاز مقدس پر حملہ آور ہونے کی بھی جسارت کی۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور مسلم ریاستوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ ان کی فوجی حکمت عملی اور بہادری نے انہیں مسلمانوں میں ایک عظیم رہنما بنا دیا۔ 1187 میں صلاح الدین نے حطین کے مقام پر صلیبی افواج کو ایک فیصلہ کن شکست دی۔ یہ مارکہ 4 جولائی 1187 کو لڑا گیا اور اسے تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ میں صلیبی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، ان کے بادشاہ سمیت بیشتر سردار قید کر لیے گئے اور صلیب اعظم ٹرو کراس بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ بیت المقدس کی فتح 1187۔ انہوں نے حال ہی میں فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس کا محاصرہ شروع کیا گیا اور 2 اکتوبر 1187 کو 88 سال کے صلیبی قبضے کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ صلاح الدین کا یہ فتح ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے تمام مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ غیر معمولی رواداری کا مظاہرہ کیا، انہیں جان و مال کی امان دی اور انہیں شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ انہوں نے صلیب اعظم کو تباہ نہیں کیا اور گرجا گھروں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، جس نے انہیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں میں بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یہ رواداری صلیبیوں کے بیت المقدس پر قبضے کے وقت ہونے والے قتل عام کے بالکل برعکس تھی۔ تیسری صلیبی جنگ اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح نے یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کو جنم دیا، جس میں انگلینڈ کے رچرڈ شیر دل، فرانس کے فلپ دوم اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا جیسے بڑے یورپی بادشاہ شامل تھے۔ رچرڈ شیر دل کو صلاح الدین کا سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے۔ ان کے درمیان کئی خونریز مارکے ہوئے، جن میں ارسوف کی جنگ قابل ذکر ہے، تاہم ان کے درمیان آپسی احترام اور سفارتی تعلقات بھی قائم رہے۔ بالآخر 1192 میں ایک معاہدہ طے پایا جسے رملہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے، جس کی روح سے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، جبکہ ساحلی شہر عکا اور یافا صلیبیوں کے قبضے میں رہے اور عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین کی میراث۔ صلاح الدین ایوبی نے 1193 میں دمشق میں وفات پائی۔ ان کی میراث محض فوجی فتوحات تک محدود نہیں ہے، وہ ایک انصاف پسند حکمران، فیاض اور بہادر انسان تھے۔ انہوں نے مسلم دنیا کو متحد کیا، اسلامی علوم و فنون کی سرپرستی کی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی شخصیت نے نہ صرف اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے بلکہ مغربی دنیا میں بھی انہیں ایک عظیم اور قابل احترام حریف کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی آج بھی مسلم دنیا کے لیے ایک عظیم ہیرو اور اسلامی رواداری کی علامت ہیں۔ ان کا نام فلسطین کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جب بھی فلسطین کے مسئلے کا ذکر ہوتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔